صبت علیہ مصائب، بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں، اگر روشن دنوں پر پڑھتیں تو شبہائے تاریک میں بدل جاتے۔ کس مصیبت کی بات کر رہی ہیں شہزادی؟ شہزادی دنیاوی مصیبت کی بات نہیں کر رہی ہیں۔ یقیناً دروازہ گرا، بہت سخت مرحلہ ہے۔ یقیناً محسن شہید ہوئے، سخت مرحلہ ہے۔ یقیناً فدق چھینا گیا، بہت سخت مرحلہ ہے۔ سب سے خطرناک مرحلہ علی تنہا ہو گیا۔ فاطمہ کو یہ رنج ہے، فاطمہ کو یہ رنج ہے کہ علی کو تنہا کر دیا گیا۔ فاطمہ کا غم کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ یہ علی سنا ہے ہم نے کہ تجھے لوگ سلام نہیں کرتے۔ مولا نے کہا نہ فاطمہ، میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دے۔ اگر میں اس کی فقہی شرح بیان کروں تو کلیجہ نکل جاتا ہے، بہت مشکل ہے سمجھنا۔ میں سلام کرتا ہوں جواب نہیں دیتے فاطمہ۔ علی فاتح خیبر تنہا ہو گیا تھا۔ بیٹھو، فاطمہ نے بٹھایا۔ یا علی تم مجھے غسل دینا، تم مجھے کفن پہنانا، تم مجھے رات کے پردے میں دفن کر دینا، تم فلاں فلاں کو میری میت میں آنے نہ دینا۔ یا علی تم کو ہی تمہارا ہی فریضہ ہے کہ تم مجھے دفن کرو۔ یا علی میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان بچوں کا خیال رکھنا۔ اگر بچے کبھی مجھے یاد کر کے قبر پر آنا چاہیں تو انہیں تنہا آنے نہ دینا۔ تنہا آنے نہ دینا۔ یا علی خیال رکھو ان بچوں کا۔ اس کے بعد جملہ کہا میرا حسین، میرے حسین کا بہت نرم دل ہے، بہت ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کو رونے نہ دینا۔ یا علی 3 دنوں تک میری قبر پر قرآن پڑھنے کے لیے آنا۔ یہ مسائل ہیں، بتانا چاہتے ہیں ہم سب کو کہ مسئلہ آخرت کا آسان نہیں ہے۔ مرنے کے بعد برزخی حالات کا گزرنا آسان نہیں ہے۔ 3 راتوں تک میری قبر پر قرآن پڑھنے آنا۔ اب علی وصیت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے، اسماء یہ کہتی ہیں کہ شہزادی نے کہا اسماء مجھے اس کمرے میں لٹا دو، ذرا سا مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اب میرے بچے اگر آئیں تو کھانا کھلانا نہیں، پہلے میری خبر نہ دینا، پہلے انہیں کھانا کھلانا، اس کے بعد کہنا تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ تاریخ یہ کہتی ہے، خود اسماء کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ شہزادی کے تحلیل و تسبیح کی آواز آتی رہی، ذکر پروردگار۔ آخری جملہ شہزادی نے کہا پروردگار میرے درد پہلو کا واسطہ میرے چاہنے والوں کو بخش دے۔ حسنین باہر سے آئے، ادھر آواز بند ہو چکی تھی، دروازے کو بند کیا، دسترخوان بچھایا، بچوں شہزادوں کھا لو۔ بچے تو بیٹھ تو گئے، کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ماں کے بغیر ہم نے کھانا کھایا ہے؟ بتاؤ ماں کہاں ہے ہماری؟ اب رہا نہیں گا بچوں، ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ بچوں نے ننھے سے امامے بھیگے، باہر نکلے، جو سامنے ملتا تھا کہتے چچا تمہیں معلوم ہے ہماری ماں مر گئی۔ سلمان ملے، سلمان چچا ماں چلی گئی، ماں چلی گئی۔ مولا کو
جب خبر ملی، روایتوں میں ہے، تاریخ کے جملے ہیں، ابا ایک طرف سے گر رہی تھی، تیز قدموں سے چل رہے تھے، کہتے جا رہے تھے فاطمہ تم نے میرا ساتھ جلدی چھوڑ دیا، فاطمہ میں اکیلا رہ گیا، فاطمہ اب میرا دفاع کرنے والا کون ہے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، صرف اسی جملے کے لیے بہت گنے چنے لوگ تھے۔ سلمان باہر ٹھہرے ہوئے ٹہل رہے ہیں، مولا غسل دیتے دیتے مولا کے چیخ نکل گئی۔ دو اماموں نے دو معصومین کو غسل دیتے ہوئے چیخ کر کے گریہ کیا ہے۔ ایک امام باقر غسل دے رہے تھے، چیخ نکل گئی۔ پوچھا لوگوں نے مولا کیوں چیخ کر کے گریہ کیا؟ تو مولا نے فرمایا لوگوں نے پیشانی کے گٹھے دیکھے۔ مولا نے کہا میرے بابا کے پشت کے گٹھے نہیں۔ سلمان ٹہلنے لگے، مولا چیخ کر کے روتے ہیں، کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ آئے جب باہر تو سلمان نے پوچھا مولا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا سب سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہے تو آپ کا نام لیتا، آپ نے چیخ کر کے کیوں گریہ کیا؟ مولا نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ سلمان میں جب غسل دے رہا تھا میرے ہاتھ فاطمہ کی پسلی پر، اے فاتح خیبر، دو پسلیوں کو دیکھ کر تو چیخ مار رہا ہے، ذرا تیری پوتی سکینہ کے پاس چل جو باپ کے زخمی سینے پر بابا یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا